صحت مند زندگی کا دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ ہم اپنی نیند کو پراپر طریقے سے پورا کریں۔ اس حوالے سے دو باتوں کا جاننا انتہائی اہم ہے۔ نمبر 1، ہمیں کب سونا چاہیے اور کب نہیں سونا چاہیے، اور نمبر 2، ہمیں کیسے سونا چاہیے اور کیسے نہیں سونا چاہیے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ ہمیں کب سونا چاہیے اور کب نہیں سونا چاہیے، تو یاد رکھیے جب ہم قرآن مجید کو کنسلٹ کرتے ہیں تو سورہ نبا پارہ نمبر 30 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اگر اس کا میں آسان الفاظ میں مفہوم بیان کروں تو وہ یوں بنتا ہے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں اپنے معاملات کو سر انجام دو۔ اس لیے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں رات کو آرام کرنا چاہیے۔ رات سکون اور آرام کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ایک قسم کی چارجنگ ہے، جس طرح ہم موبائل کو چارج کرتے ہیں تاکہ اس کو استعمال کر سکیں، اسی طرح رات کو ہم اپنے مائنڈ اور باڈی کو چارج کرتے ہیں تاکہ دن کے اندر ہم بہتر پرفارم کر سکیں۔ سونے کے حوالے سے دو اوقات قرآن و حدیث اور سائنٹیفکلی اپرووڈ ہیں۔ پہلا یہ کہ کوشش کی جائے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو جلد از جلد ہم اپنے بیڈ پہ چلے جائیں، اور پھر جتنی ارلی ہو سکے صبح تہجد میں اٹھنے کی کوشش کریں۔ یہ آئیڈیل ٹائم ہے۔ اگر صبح تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم فجر کی نماز کے لیے ہم اٹھ جائیں۔ اور دن کے جو اوقات ہیں اس میں دن کا جب ہم کھانا کھائیں، اپنا لنچ کریں، تو لنچ کے بعد سائنٹیفکلی اور سنت سے جو چیز ثابت ہے اس کو اگر ہم انٹیگریٹ کریں تو یہ فائنڈنگز آتی ہیں کہ کم از کم 10 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 40 منٹ کا ہم کیلولا کریں۔ یہ دو اوقات ایسے ہیں، اگر آپ اپنی نیند ان اوقات میں پراپر طریقے سے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہیلتھ امپروو ہونا شروع ہو جائے گی۔ عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ عصر کے بعد سو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ دن کو جب سوتے ہیں کھانے کے بعد تو وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ میں کیلولا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ 2 یا 3 گھنٹے سو کے اس کیلولے کو جو بینیفیشل تھا وہ اپنے لیے ایک ڈینجرس اور خطرناک چیز بنا لیتے ہیں، کیونکہ کیلولے کا جو میکسیمم ٹائم ہے وہ 40 منٹ ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ سوئیں گے تو بجائے فائدے کے آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ آپ کو کیسے سونا چاہیے، تو سونے کے ایتھکس میں سے یہ ہے کہ دائیں کروٹ لیٹ کے سونے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ الٹا سوتے ہیں، یہ ایک بڑی ہی بیڈ ہیبٹ ہے جس سے دل کے اوپر پریشر آتا ہے، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور دل کی بہت ساری بیماریاں لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنی نیند کے حوالے سے 2 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، عشاء کی نماز کے بعد جتنا جلدی ہو سکے ہم سو جائیں اور صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہم دن کو کھانا کھانے کے بعد 10 منٹ سے لے کے 40 منٹ کے درمیان کیلولا کریں۔ اور نمبر 2، ہم جب سوئیں تو کوشش کریں کہ دائیں کروٹ سوئیں اور الٹا نہیں سوئیں بلکہ سیدھا سونے کی کوشش کریں۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے جس کو شامل کرنا بہت ضروری ہے کہ دن اور رات ان دونوں سلیپ ٹائمز کو ملا کے
ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 8 گھنٹے کی پراپر نیند لے۔ اگر وہ 8 گھنٹے سے کم نیند لیتا ہے تو اس کی لائف بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔